it's not about history. بالکل ٹھیک ہے. It is more about how to study history. ہاؤ ٹو اسٹڈی ہسٹری. دیٹس بیوٹیفل. ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ یہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے, یہ سائنس آف ہسٹری. سائنس آف ہسٹری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ایوری ون فار جوائننگ. ویلکم ٹو دس ایٹم کیمپس بک آر. اور جو لوگ ہمیں ابھی جنہوں نے جوائن بھی کیا ہے, اور تھینک یو جو لوگ ابھی بعد میں ہمیں یوٹیوب پہ دیکھیں گے بھی. سو آج کی جو کتاب ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, ڈان آف ایوری تھنگ. اور ڈیوڈ گریبر اور ڈیوڈ وینگرو جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے. ایک اس میں سے آرکیالوجسٹ ہیں, ایک اینتھروپالوجسٹ ہیں, اور میں دونوں کے درمیان کنفیوز رہتا ہوں کہ کون سا ڈیوڈ اینتھروپالوجسٹ ہے اور کون سا ڈیوڈ جو ہے وہ آرکیالوجسٹ ہے. تو آئی آفٹن میک مسٹیکس. تو اس وجہ سے یہ میں چھوڑ دوں گا, یہ عمر صاحب سے پوچھیں گے. تو ہمیشہ کی طرح عمر ریاض صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ کتاب جو ہے یہ بہت فیسینیٹنگ کتاب ہے, اس کے بارے میں مزید بھی بات کریں گے. لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان دونوں لوگوں نے 10 سال میں یہ کتاب لکھی ہے. تو اٹ واز مور آف اے کانورسیشن بٹوین دیم. دے اسٹارٹیڈ ایز اے کانورسیشن اور اس کو کتاب میں شکل دی. تو جتنی محنت سے اور جتنی انہوں نے ریسرچ کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے, میں آج بھی کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کی جو کمٹمنٹ ڈسپلن کے ساتھ ہوتی ہے, جو نالج کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے, وہ ابو ایوری تھنگ ہوتی ہے. اور کئی دفعہ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے, اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو ہماری کسی کیریئر کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی, کسی افسری کے ساتھ ہوگی, اس کے پرکس کے ساتھ ہوگی, لیکن جو ہمارا فیلڈ آف اسٹڈی ہوگا اس کے ساتھ ریلیٹیولی اتنی کمٹمنٹ نہیں ہوتی. تو اگر اتنی کمٹمنٹ ہو تو اس قسم کا کام پروڈیوس ہوتا ہے. سو لیٹس اسٹارٹ ود عمر صاحب. عمر صاحب, کیوں یہ کتاب ہم نے سلیکٹ کی ہے؟ 3 وجوہات میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ بہت مشہور ہو گئی, تو مشہور ہوتے ہوتے ہمارے تک بھی پہنچ گئی, تو میں نے دیکھا کہ اس کو کرنا چاہیے. اور دوسری یہ کہ یہ ایک بڑی بولڈ اور براڈ اس کا پریمائس ہے. تو اس کا پریمائس یہ ہے کہ جی یعنی ڈان آف ایوری تھنگ, یعنی یہ بتانا ہے کہ سب کچھ کہاں سے شروع ہوا. وہ سب کچھ میں سب کچھ ہی ہے, لیکن سب کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی چلو ایک کوشش تو ہے. اور تیسری یہ کہ یہ کاؤنٹر انٹویٹیو ہے, اور یہ ان جو ہر ظاہر ہے جس طرح ریسرچ ہوتی ہے, تو ریسرچ تو گیپس کو فل کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا. تو لٹریچر میں یا آپ تھیری میں کوئی گیپ ڈھونڈتے ہیں اور آپ اس گیپ کو فل کر, تو انہوں نے اس میں گیپ نہیں ڈھونڈا, انہوں نے اس میں خلا ڈھونڈا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک خلیج ہے بہت بڑی, بلکہ انہوں نے سارے جو تو انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے جو کنونشنل وزڈم ہے وہ اس کو چیلنج کیا ہے. تو اس لیے یہ پھر بڑی امپورٹنٹ کتاب بن گئی. اور پھر آپ نے جیسے دونوں ڈیوڈ کا لکھا کہ یہ ڈیوڈ کون ہے, ان میں سے جو ایک ڈیوڈ ہیں جو فوت ہو گئے ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں, گریبر. اور وہ ان کو اب اس سے نہ یاد رکھیں کہ وہ اینتھروپالوجسٹ ہیں, ان کو اس سے یاد رکھیں کہ انہوں نے آکوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ کے بہت بڑے وہ محرک تھے, اور وہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اور زیادہ تر ہمارا جو پیرلل کہہ لیں یا تھوڑا سا ریڈیکل جو انٹلیکچوئل تھاٹ ہے وہ لنڈن سے زیادہ نکلتا ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ. اور یہ آئی ایم ایف والے تو امریکہ سے آتے ہیں. ہاں, آئی ایم ایف والے نے ظاہر ہے امریکہ سے ہی آنا ہے, تو اس میں لیکن جو یہ تھاٹ ہے نا کاؤنٹر, بالکل ٹھیک ہے, تو وہ یہ لنڈن سے نکلتا ہے, سو ایس سے, یو ایس سی ایل سے, ایل ایس سی سے. ایل ایس سی. تو یہ ان میں سے یہ گریبر ایل ایس سی میں ہیں تھے, اور دوسرے وینگرو جو ہیں وہ آرکیولوجسٹ ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے نا زیادہ وہ گریبر کی ہے. وہ سوچ کیا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو بڑا اچھا آپ نے اس کا جو ہے وہ ٹون سیٹ کر دی ہے. سو ابھی جو کویسچن سٹارٹ ہوتا ہے, ان کا جو فنڈامنٹل آرگیومنٹ ہے اس کتاب کا, اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو انہوں نے کہا کہ دا وے وی یوز ٹو لک ایٹ دا ورلڈ, سو وہ ہم صحیح طرح سے نہیں دیکھ رہے تھے, اسپیشلی جس ورلڈ کو ہم پری ہسٹورک ورلڈ کہتے ہیں. تو اس کے اوپر ان کا ایک یہ تھا کہ بھئی وہ بھی پری ہسٹورک نہیں ہے, وہ بھی ہسٹورک ہے.
سو آپ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کہاں سے پری ہسٹورک ہے اور کہاں سے ہسٹورک ہے؟ تو اس کا تو کوئی فارمولا نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ایک انہوں نے اس کو جٹلایا ہے. دوسرا انہوں نے جو بہت بڑے بڑے اپنے ٹائم کے اوپر اور جن کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں، روسو اور ہابز جو ہے، ان کے جو فنڈامنٹل پریمز ہے انیکوالٹی میں، اور اسپیسیفکلی جو پری ایگریکلچر سوسائٹی ہے ہیومن، اس کے بارے میں جو ان کے نظریات ہیں، سو سب سے پہلے تو انہوں نے اس کو گرایا. تو اس پہ آپ تھوڑا سا ذرا روسو اور تھامس ہابس کے آئیڈیاز پہ ذرا آپ یہ بتائیں کہ یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ جو ہماری آڈینس ہے نا وہ یہ نہ سوچے کہ غلطی ہو گئی ادھر آ کے. ہاں یہ بتانا بھی اس طرح صحیح ہے کہ روسو اور ہابس پہ اس سے زیادہ جو فنڈامنٹل کویسچن ہے نا وہ یہ کتاب جو ہے نا، اس کی جو خوبصورتی ہے، یہ کتاب یہ نہیں ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ ہسٹری. بالکل ٹھیک ہے. اٹ از مور اباؤٹ ہاؤ ٹو اسٹڈی ہسٹری. ہاؤ ٹو اسٹڈی ہسٹری، دیٹس بیوٹیفل. ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ یہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس آف ہسٹری. سائنس آف ہسٹری ہے. اچھا، دوسرا جو ان کا فنڈامنٹل ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم تاریخ پڑھتے ہیں وہ ہماری سیاسی اور سماجی سوچ پہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ ہے، اس لیے وہ روسو یا وہ اثر انداز بھی ہوتی ہے، مطلب وہ ٹو وے کازیلٹی بھی ہے. جو ہم جس دور میں رہ رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے نظریات بن چکے ہوتے ہیں، ہم تھوڑے سے اس پری ڈٹرمنڈ نظریات کو ادھر بھی جا کے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو فنڈامنٹل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے اجتماعی، سیاسی، سماجی، وہ شیپ ہوتی ہے ہماری ہسٹری کی انڈرسٹینڈنگ سے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس کی کیس اسٹڈی ہے ہابس اور روسو. بالکل ٹھیک ہے. اور ہابس اور روسو جو ہیں وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ تین ہی لوگ ہیں سارے انلائٹنمنٹ کے بنیادی. ایک ایکسٹریم پہ ہابس ہیں، ایک ایکسٹریم پہ روسو ہیں، اور درمیان میں لاک ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہابس اور روسو کا جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہابس نے یہ کہا کہ جو اسٹیٹ آف نیچر ہے نا وہ بہت ہی زیادہ کیوس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ شارٹ، ناسٹی، بروٹش ہے، اور وہ اس میں بڑا انتشار ہے، اور اس انتشار کو روکنے کے لیے آپ کو ریاست کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہتر ریاست وہ ہوتی ہے جس میں کوئی بادشاہ. اور اسپیسیفکلی ان کا یہ تھا کہ جس کو ہم پری ہسٹورک دور کہتے ہیں، اس میں یہ سارا انتشار تھا. یہ انتشار تھا. اور دوسری طرف جو روسو نے یہ کہا کہ بنیادی طور پہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے، یعنی اگین ریاست، اس نے ریاست کا نام نہیں لیا تھا، لیکن اس کا جو بنیادی کویسچن جہاں سے وہ سٹارٹ ہوا وہ تو انیکوالٹی سے تھا. میں اسی طرف آ رہا تھا. لیکن وہ سوال یہ تھا کہ انیکوالٹی کا سوال کیوں آیا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو وہ انیکوالٹی کا سوال اس لیے آیا کہ جب آپ نے شہری اور ریاست کے درمیان میں معاہدہ عمرانی کرنا ہوتا ہے تو آپ کے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا وہ انیکوالٹی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ برابر نہیں ہوں گے تو وہ کیسے کسی چیز پہ متفق ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو ہابس ہے نا وہ لیوائتھن کہتے ہیں. لیوائتھن از دی کراؤن یا اسٹیٹ کا سمبل. تو وہ اس نے ان کو ایکچولی ایز اے کیس اسٹڈی لیا، اور اس نے کہا کہ ان دونوں نے جو باتیں کی ہیں نا وہ بیسیکلی کسی تحقیق کے بغیر کی تھی. اور انہوں نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ یہ کوئی تحقیق ہے، یہ تو دونوں تھاٹ ایکسپیریمنٹ تھے. اور تھاٹ ایکسپیریمنٹ اس لیے تھے کہ انہوں نے اپنی جو تھیری تھی یا اپنی جو سوچ تھی اس کو کسی جگہ پہ اینکر کرنا تھا. اب جب انہوں نے اس کو اینکر کرنا تھا تو انہوں نے پھر سوچا کہ ہم شروع کہاں سے کریں، یعنی ہمارا زیرو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو زیرو ہے وہ ہوگا ایک ایسی اسٹیٹ جو پری ہسٹورک ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ جو انسان ہے نا وہ بالکل آرگنائز نہیں ہے، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ملک کیسے چلانے ہیں. ان کے شہر وہر بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا ان کو جو شعور ہے یعنی سویلائزیشن ہے نا اس نے آنا ہے، اور اس آنے کے ساتھ جو ہے نا ایک نئے معاہدے ہونے. اور یہ سارا کام جو کرنا ہے نا یہ گوروں نے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس کو وہ کہتے ہیں جی ویسٹرن اب کہنا شروع ہو گیا. لیکن اس میں جو بنیادی بات وہ روسو والی جہاں سے انہوں نے بھی سٹارٹ کیا وہ یہ تھی کہ چونکہ جب وہ انیکوالٹی کو انہوں نے اسٹڈی کرنا سٹارٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بڑے سادے لوگ تھے، سورس آف انیکوالٹی بیسیکلی پراپرٹی وہ بھی بعد میں سٹارٹ ہوئی نا کہ جب ہم پرائیویٹ پراپرٹی آ گئی تو وہاں سے انیکوالٹی سٹارٹ ہوئی. جب ہم نے ایگریکلچر کے اوپر کسی کے پاس زیادہ تھی، فرٹائل تھی، اس سے پہلے تو ہنٹر تھے، وہ جاتے تھے، وہ ادھر جاتے. پراپرٹی جو تھی وہ ایگریکلچر کی گروتھ کے لیے ضروری تھی، بالکل ضروری تھی. تو وہاں سے انیکوالٹی پھر سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا بنیادی جو بات ہے انہوں نے کہا کہ بھائی
یہ نہیں کہ ان کی کوئی اس وقت کے لوگوں کی، بعد میں دو انہوں نے بتایا کہ جو کالونائزیشن ہے اس کو بھی جسٹیفائی کرنا تھا اور یہ سارے تھیں، لیکن انہوں نے بنیادی جو کویسچن ریز کیا ہے وہ مورل سے زیادہ انہوں نے اگین دا وے وی اپروچ دا ہسٹری ایسے ہی وہ ریز کیا ہے ان کے اوپر. تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ انہوں نے کوئی ایسا سائنٹیفک ایویڈنس نہیں تھا کہ پہلے لوگ کیسے رہتے تھے، دے جسٹ assumed it and that's how they told to everyone and everyone believed it. ہاں جی ٹھیک ہے. اور اس میں سمپل سی بات تھی، انہوں نے کہا کہ آل آف اے سڈن 10,000 پہلے جب بھی ہم مثلا میں یہ سٹی اسٹڈی کرتا ہوں تو ہماری ساری کتابوں میں آج تک جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے غلط ثابت کی ہیں. ہاں مثلا اس میں ہمیشہ سے ہم پڑھتے ہیں جی کہ 10,000 سال پہلے ایگریکلچر سٹارٹ ہوئی اور لوگ کٹھے رہنا سٹارٹ ہوئے، اور جب کٹھے رہ رہے تھے وہاں سے اسپیشلائزیشن ایمرج ہوئی اور پھر شہر بن گئے اور پھر سویلائزیشنز بنی. تو آج بھی میں بھی یہی کہتا ہوں، ہمارے ندیم الحق صاحب میرے اور آپ کے دوست وہ کہتے ہیں سویلائزیشن جو ہیں وہ شہروں میں بڑھتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے، پہلے سویلائزیشن نہیں تھی کوئی؟ تو فنڈامنٹل جو کویسچن انہوں نے ریز کیے ہیں وہ اس میں یہ ہیں کہ بھئی پہلے بھی لوگ رہ رہے تھے، ان کے بھی سوشل اس طرح کی سٹیٹ نہیں تھی جس کو آج آپ سٹیٹ کہہ رہے ہیں، لیکن سم فارم آف دا سٹیٹ، سم فارم آف دا گورننس اس وقت بھی ایگزسٹ کرتی تھی. ہاں جی کچھ ہیرارکیکل بھی ہوتی تھیں چیزیں، ہاریزنٹل بھی ہوتی تھیں، شیئرڈ بھی ہوتی تھیں. دے مینشنڈ اباؤٹ فیسٹیولس کہ وہ لوگ فیسٹیولس بھی آرگنائز کرتے تھے. پھر ایک بڑا اچھا اس نے کانسیپٹ بتایا، مجھے بڑا اچھا لگا، جو اس نے کہا ہے کہ یہ جو جس کو بڑے لوز سی جو ڈفرینٹ ریجنز ہوتے تھے نا وہ لوزلی کنیکٹڈ ہوتے تھے، ان کی ایگلومریشن بن جاتی تھی. سپوز ایک ادھر ٹرائب بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر ٹرائب بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر ہے اور ہنٹرز ہیں، اور یہ لوزلی اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ ایک سٹی بن چکا ہوا تھا. تو لہٰذا جو آپ کہتے ہو کہ 10,000 سے بعد ہی ساری دنیا سٹارٹ ہوئی ہے، تو اس کے اوپر کوئی ان کا خیال ہے کہ ایسا نہیں تھا. اور پری ہسٹورک جو چیزیں ہیں. اچھا ایک بات اس پہ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے بہت ساری بات کی آرکیولوجیکل ایویڈنسز کی، اور جو انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ہیومن ہسٹری ہے جس کو ہم 10,000 سال سے پیچھے بھی 3 ملین سالوں کی ہسٹری ہے، اکٹھے گزار دیتے ہیں. ہاں اس کو ہم ایک سینٹینس سے گزار دیتے ہیں کہ جیسے 3 ملین ایئرز کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو بڑے سادے سے لوگ تھے، ہنٹر ہوتے تھے، اور بات ختم ہو جاتی ہے. یا کسی نے ان کو کہا وہ بہت اچھے ہوتے تھے، کسی نے ان کو کہا کہ بھئی وہ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ظالم ہوتے تھے اور ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے، اور بات ختم ہو گئی. اچھا اس سے زیادہ اس نے کہا کسی نے کبھی کوشش بھی نہیں کی ان کے سوشل کانٹریکٹس کو سمجھنے کی اور ان کی. تو ابھی انہوں نے بہت اچھی مزے سے انہوں نے کچھ آرکیولوجیکل ایویڈنسز نکالے ہیں، اس کے اوپر آپ تھوڑا سا اگر بتانا چاہیں کہ اب ہمیں کیا ایسا پتہ چلا ہے جو کہ پہلے پتہ نہیں تھا ہمیں. ہاں جی انہوں نے جو نکالے ہیں، مثلا انہوں نے نکالا ہے کہ یوکرین میں، ہاں، اور ایک انہوں نے نکالا ہے امریکہ کی اس میں ریاست میں فلوریڈا میں غالباً. پھر انہوں نے ہمارے انڈس ویلی کو بھی ڈسکس کیا ہے، اور پھر جاپان کو بھی ڈسکس کیا. اب جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے جو ہے نا یہ 10,000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں یا 10,000 سال کے ارد گرد ہیں. لیکن اس کے اندر سے جو ایویڈنس ان کی نکل رہی ہے نا وہ ایک دو یہ نکل رہی ہے کہ وہاں پہ وائلنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو پری ہسٹورک کے متعلق نوشنز تھی نا وہ یہ تھی کہ وہاں پہ نا ٹریڈ نہیں ہوتی تھی، یعنی یہ سمجھا جاتا تھا کہ ٹریڈ بڑا ماڈرن فنومینا ہے. تو انہوں نے یہ نکالا کہ وہاں پہ تو بہت سارے ایسے آئٹم ہیں جو بڑی دور دور سے آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بڑی ٹریڈ کرتے تھے آپس میں. پھر تیسری بات انہوں نے کہا جو پری ہسٹورک تھے وہ نا اتنا ٹریول نہیں کرتے تھے، جدھر بڑے ہوئے ادھر ہی پڑے رہے. صحیح گال. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے آسٹریلیا میں یہ کہا کہ آسٹریلیا میں تو آدھا آسٹریلیا وہ پھر جاتے تھے. اس کے بعد ان کا جو سب سے فائن پوائنٹ مجھے جو پسندیدہ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ہمارا جو ماڈرن اربن ڈویلر ہے، یعنی ہم سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ٹریول کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل ٹریول نہیں کرتے. تو ان کی جو ساری 10 کلومیٹر کے ارد گرد یہ پھرتے رہتے ہیں. وہ ہم زیادہ ڈومیسٹیکیٹ ہوئے ہیں، اور 5 سال میں ایک دفعہ کئی باہر جاتے تو بہت شو آف کرتے ہیں. اور میں اس کو انگیج کر رہا تھا اپنے ولیجز سے جب ہم جاتے تھے بچپن میں، جس کو اب میں اون نہیں کرتا، آپ کرتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو پینڈو نہیں مانتے نا؟ نہیں میں اون نہیں کرتا، لائٹر روڈ. لیکن میں اس کو یہ کہتا تھا کہ وہ بہت موبائل تھے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس وجہ سے ان میں ایک اور آسپیکٹ جو ہماری سوسائٹی کا ٹچنگ آسپیکٹ ہے کہ، اور وہ اس میں بھی اس نے بتایا کہ وہ کزن میرج بھی نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ اونلی 10% آف پیپل ور ایکچولی ریلیٹڈ، باقی سارے تو دور دور
وہ ان کے الائنسز ہوتے تھے. اور پھر جو سب سے زیادہ انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ جو ورک ہے, انہوں نے کہا جو پرومس تھا سویلائزیشن کا وہ یہ تھا کہ ورک کم ہو جائے گا, صحیح. اور وہ ورک کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ والے جو لوگ تھے وہ اپنا جتنے کھانے کی ضرورت ہوتی اتنا کھانا کھاتے تھے, اور وہ جو آپ نے کہا نا فیسٹیولز میں اور لیئر میں انڈلج کرتے. اور اس نے انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ آج کوئی چنگیز خان یا رشین زار کا کوئی بندہ آ جائے نا اور وہ کہے کہ فیکٹریوں میں جس طرح مزدور کام کر رہے ہیں اس طرح ان کی بانڈڈ لیبر بھی کام نہیں کرتی تھی. یعنی وہ ان کے ہاں 8-10 گھنٹے کام کرنے کا رواج نہیں تھا. آپ آ جائیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت جو بڑا بھی کام کرتا تھا نا وہ 3-4 گھنٹے کام کرتا تھا. ایسا ہی ہے. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں آرکیالوجی کی, یہ جو ہماری نوشن ہے نا اس سے ایڈ اپ نہیں ہوتی. یعنی انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان ایک آرگنائزیشن ہے لیکن وہ گورنمنٹ نہیں ہے. سم لوز فارم آف گورننس ہے, گورنمنٹ نہیں ہے بیسیکلی. یہ جو انہوں نے کوئی ایگریمنٹس ایسے کیے ہوئے ہیں کہ ہیرارکی میں کون کیسا ہے, جی بالکل, جو اس طرح کے ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو آرگومنٹ دے رہے ہیں نا وہ یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے بیکاز ان کا جو ساری لائن آف تھنکنگ ہے نا لارجر میں وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے نا یہ کوئی نیچرل فنومینا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اسٹیٹ جب آتی ہے نا تو اسٹیٹ کی پاور آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پولیس آ جاتی ہے, باقی چیزیں آ جاتی ہیں. ان کی جو سٹل سارا آرگومنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ سویلائزیشن کی جو مینیفیسٹیشن ہے نا وہ اسٹیٹ ہے, اور اس کے ساتھ ہائرارکی ہے, اور اس کے ساتھ بیوروکریسی ہے, اور اس کے ساتھ باقی سارے انسٹیٹیوشنس ہیں جو انسٹیٹیوشن والے ہے نا ساری گیم. تو ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ ایکچولی یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنس کے بغیر بھی وہ اچھے بھلے رہ رہے تھے, اور ہم نے ان کو یہ سمجھ لیا کہ شاید ادھر جو ہے نا ایسے رولا. سو ایک انٹرسٹنگ بات اس پہ میں پہلے شیئر کرتا ہوں, پھر دوسرے اس پہ بھی آتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا یہ جو انلائٹنمنٹ کا ٹائم تھا جس میں یہ فلسافیکل کویسچن جو ہے وہ ایک ری ایمرج ہوئے, اس کا بہت زیادہ انہوں نے جو بتایا ہوا ہے کہ وہ انفلوئنس تھے کہ جو اس وقت کالونائزیشن ہو رہی تھی دنیا میں, اور اس کالونائزیشن کو جو ویسٹرن سارا نالج ہے اس نے جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی بہت تھیورائز کیا, اور انہوں نے یہ جو ویسٹرن ویلیوز ہیں ان کو یونیورسل پرنسپل کے طور پہ پریزنٹ اس لیے کیا تھا کہ یہ ساری انسانیت کے لیے اچھی ہیں, اور لہٰذا ہم ان ویلیوز کو رکھتے ہیں. تو ہم اب جدھر جا رہے ہیں وہ اصل میں ہم وہ ویلیوز پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم ادروائز کوئی ہمارا انٹرسٹ نہیں تھا لوگوں کو مارنے شارنے میں, وہ ایسے ہی تھوڑے بہت بیچ میں مر گئے ہوں گے, لیکن انٹرسٹ ہمارا ویلیوز پروموٹ کرنا تھا. تو اس کی کاسٹ دار ہے, کچھ بندے شندے مرے ہوں گے, کچھ ظلم ہوئے ہوں گے. لیکن ایک بات وہ بڑی انٹرسٹنگ مجھے اس پہ لگی, اس نے کہا کہ یہ ہسٹری کو ہم کیسے دیکھتے رہے. تو ایک انہوں نے ایویڈنس اس میں بتایا ہوا, ایڈم سمتھ کو بھی انہوں نے ہمارے جو ہے نا بیچ میں ڈسکس کیا ہے کہ ایڈم سمتھ نے بھی کہا کہ ٹریڈ جو ہے وہ بہت پرانے زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے, لہٰذا اور بھی لوگوں نے بعد میں کہا کہ جو یہ جو چیزیں نہیں ملی ادھر ادھر سے, تو اس پہ انہوں نے اس کا ایک جو آپ نے ویو پوائنٹ دیا ہے اس کا دوسرا بھی انہوں نے دیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹریڈ کے اندر ہم ایسے, انہوں نے کہا کہ چونکہ ایک چیزیں سپوز انڈس ویلی کی میسوپوٹیمیا میں ملی ہیں یا میسوپوٹیمیا کی ادھر ملی ہیں, تو لہٰذا کیا ہو رہا تھا, ٹریڈ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, ٹریڈ ہو رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کوئی ایکسچینج ہو رہی تھی, کوئی مارکیٹس ایگزسٹ کرتی تھی. اچھا, مارکیٹس ایگزسٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کیپٹلزم اس وقت بھی ایگزسٹ کرتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے ہی آرگومنٹس بنا کے نا تو ان کے لیے ایویڈنس بھی ڈھونڈے ہوئے ہیں, جسٹیفیکیشن. لیکن حقیقت میں دیر واز نو ایویڈنس کہ کیا کوئی ایکسچینج کے ذریعے گئی ہیں وہ, یا گفٹس کے ذریعے گئی ہوئی ہیں, یا لوگوں نے مائیگریٹ کیا ہے, کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے گیا ہوا ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں وداؤٹ ایویڈنس جو ہے ہسٹری میں ہم ان کے اوپر ڈالتے رہے ہیں. سو ابھی آپ تھوڑا سا اگر کالونائزیشن والا آسپیکٹ انہوں نے اگین اینڈ اگین ڈسکس کیا ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے, چونکہ ویسٹرن سویلائزیشن کی ویلیوز کو یونیورسل ویلیوز, فریڈم, لبرٹی اور یہ ساری چیزوں کو پریزنٹ کیا گیا, اور جو اس وقت کا فلسافیکل تھاٹ تھا انلائٹنمنٹ کے ٹائم کے اوپر, یہ سارے بڑے بڑے لوگ اس وقت جو ہے وہ کام کر رہے تھے. لیکن جنرلی ان سب کی جو ہے وہ آنکھیں بند تھیں ٹورڈز وٹ واز ہیپننگ اکراس. مثلا وہ اس نے ایک بات یہ بھی کی کہ اکثر یہ جو انٹرسٹنگلی
وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کالونائزر تھے وہ کہتے تھے ہم نے جو وہاں نظام بنایا ہے یا یہ جو وزڈم کریٹ کر رہے ہیں وہ ہم خود نہیں کر رہے, ہم ادھر لوکل لوگوں سے پوچھ کے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کا بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے لوکل لوگوں سے کیا پوچھ کے کیا. تو اس پہ ذرا تھوڑی سی آپ ذرا سمجھانا چاہیں کالونائزیشن کا اور اس کتاب کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. کالونائزیشن پہ 2 پوائنٹ ہیں لارجر. ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے انٹلیکچوئل ایکسچینج. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بیسیکلی یہ آرگیو کیا ہے کہ جو اسپیشلی روسو ہے وہ انفلوئنس ہوا تھا کچھ ایسی کتابوں سے جو کہ ادھر کے جو مشنریز تھے انہوں نے لکھی تھی, اور مشنریز نے جو لکھی تھی وہ ان کے ڈائلاگس تھے جو ادھر کے جو نیٹو انڈینز تھے کیوبیک میں, کینیڈا میں یا امریکہ میں, اور ان کو یہ امریکنز کہتے ہیں. ان کو یہ نام بول رہا ہے اس کا, اس کا نام ہے, کتابیں لکھی ہیں اس بندے کا نام ہے کیرن ڈاگ. کیرن ڈاگ. جو کیرن ڈاگ جو ہے نا وہ ان کا اسٹیٹس مین ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی وائز مین ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے تھے پریسٹ, وہ جب اپنے اکاؤنٹس لکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ تھے جس کو یہ امریکنز کہتے ہیں, ریڈ انڈین یا انڈین امریکن یا نیٹو امریکن نہیں کہتے, ان کہتے ہیں یہ امریکنز ہیں کیونکہ یہ امریکہ میں رہتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ امریکنز جو تھے یا ان کے جو ٹرائبل لیڈر تھے وہ ان کو کہتے تھے کہ تم لوگ جو ہو وہ اس میں ہو, تم لوگ ڈیکیڈنٹ ہو اور تم لوگوں کا حال کوئی نہیں, تم لوگ مٹیریلسٹک ہو اور یہ کن چکروں میں پڑے ہو, تم لوگ یہ چھوڑو. اور وہ انہوں نے پریسٹ کو کنونس کر لیا تھا. اس کے بعد انہوں نے آگے جب یہ بکس لکھی تو جو وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایکویلٹی اور ان ایکویلٹی کی جو نوشن تھی وہ زیادہ پروبیبلٹی یہ ہے کہ انہوں نے ان سے لی تھی کیونکہ وہ ایکول سوسائٹیز تھی. اور وہ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ فرانس جو تھی وہ تو ایک ان ایکول سوسائٹی تھی, اس میں تو سوشل کلائمبنگ بہت بڑا مسئلہ تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کو پھر یہ جو ایکویلٹی کا جسے یہ گارڈن آف ایڈن بیچ میں کہتے ہیں وہ کہاں پہ دیکھا, تو یہ آرگیو کرتے ہیں جو میرے خیال تھوڑا سا فار فیچڈ ہے کہ جی یہ ادھر سے انہوں نے سیکھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ یہ تھی کہ چونکہ کالونائزیشن نام تھا ریسورسز کو اپروپریٹ کرنے کا, یہ تو سارا اس چکر میں تھا. اب چونکہ ریسورسز کو وہ اپروپریٹ کر رہے تھے تو ان کو یہ سمجھ نہیں لگتی تھی یا ریکنسائل نہیں ہوتا تھا کہ ان کے بندوں کے ساتھ کیا کریں. تو وہ اس کو جسٹیفائی کرتے تھے کہ یہ نا ہیومن بینگز میں لوور ہیں ذرا, یعنی جسے وہ کہتے ہیں سیویجز. تو انہوں نے کہا جو سیویج تھے وہ 2 قسم کے تھے, ایک نوبل سیویج بھی تھے جن کی تھوڑی بہت وہ کہتے تھے کہ وزڈم ہے, اور زیادہ اسٹوپڈ سیویج تھے. اور انہوں نے انڈیا میں چائنا میں ایک اسٹوپڈ سیویجز کا ایک کیریکیچر کریٹ کیا, اور انہوں نے کہا یہ ایسے ہی پرانے رسم و رواج ہوتے ہیں اور ان کو کیا پتہ ہے, اور یہ جلاتے ہیں اور یہ اس طرح کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. اور سو دیٹ کائنڈ آف بیکیم اے جسٹیفیکیشن فار لارجر کالونائزیشن آف کے, اور جس میں سے سلیوری بھی ایمرج کی. سلیوری اسی لیے ایمرج کی نا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جب جتنے بھی انلائٹنمنٹ کے فلاسفرز تھے انہوں نے کہا کہ جس کی پراپرٹی ہوگی نا اسی کو رائٹ آف ووٹ ہوگا. ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ میں لاک نے جو آیا جو روسو اور ہابس کے بیچ میں ہے, وہ کہتا ہے ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ میں جو ریپرزینٹیو چننے کا اختیار تو ان کو ہوگا جن کی پراپرٹی ہوگی. تو انہوں نے یہ جو سارے سیویجز تھے ان کو پراپرٹی ڈکلیئر کر دیا اور اپنا کام چلا لیا. اور اس کو بعد پھر یہ کہتے رہے کہ اچھا یہ پری ہسٹورک ہے اور یہ سارے پرانے ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں تھا اور ان کے تو شہر ہی نہیں تھے, شہر ہمارے تھے. تو یہ ایک پوری لائن آف تھاٹ تھی. اچھا میں یہ نا جب کتاب پڑھ رہا تھا میں یہ بھی سوچ رہا تھا چونکہ اس میں آرکیولوجیکل ایویڈنسز بہت اچھا, ہمارا چونکہ ریجن جو ہے انڈس سویلائزیشن اور اس کی وجہ سے یہ سارا گندارا, اور اس کے بعد مطلب دنیا کے ون آف دا ریچسٹ ہسٹوریکل پلیسز میں سے ہے, رچ ان ٹرمز آف جس کی ہسٹری کسی نہ کسی طرح جو ہے اب ہمیں پتہ ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ آرکیالوجی کے اراؤنڈ جو ڈبیٹس ڈسکشنز ہو رہی ہیں دنیا میں, ہمارے پاکستان میں اگر کوئی آرکیالوجسٹ کا یا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹس ہوں گے ان کا میرٹس کیسے بنتا ہوگا. آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں لوگ سمجھتے ہوں گے اس کو پڑھ کے کیا کرنا ہے, لیکن دنیا کو جو ہسٹری بتائی جا رہی ہے اس میں کتنا بڑا رول جو آرکیالوجی اسکالرشپ کا ہے آرکیالوجی کا. اور ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی ایسے آرکیالوجسٹ جو ایسی چیزوں پہ کتابیں لکھتے ہوں, جو ایسی ریسرچ اتنی لمبی ریسرچ ہو, تو بہت کم لوگ آپ کو ملتے ہیں جو پبلک لائف میں بھی. میرا اکثر یہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں
کہ ہمارے ہاں ہر مسئلے کا حل جو ہے صرف اکانومسٹ سے پوچھا جاتا ہے، اور وہ بھی ڈیولپمنٹ اکانومسٹ سے، یہ لائر سے، ہاں، یا وکیل سے پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ جو سارے مسائل ہیں، مطلب ان کے پیچھے ہسٹری، ابھی بھی کل ہم ایک ڈسکشن کر رہے تھے، ایک ہماری کریٹیو رائٹنگ کی کلاس ہو رہی تھی ایک، تو اس میں ایک پارٹیسپینٹ تھے، تو ان سے کچھ پرانے ٹیکسٹ بھی ان کو دیے پڑھنے کے لیے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی پرانی باتوں پہ کیوں جا رہے ہیں لکھنے والے بھی، شاعر بھی، مطلب مسئلہ تو آج کا ہے نا، تو اس کا آج کا حل بتا دیں بس۔ تو میں نے بھی ان کو بتایا کہ جو مسئلہ آج ہے نا وہ آج کا نہیں ہے، وہ مسئلہ جو ہے وہ صدیوں کا مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور وہ صدیوں سے بن کے ادھر تک پہنچا ہوا ہے، اور اس کے لیے اتنا تھاٹ پروسیس وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا ہسٹری۔ اچھا ہسٹورینز بھی دیکھیں آپ، مطلب احمد حسن دانی صاحب، یا وہ ایک مشہور نام پیدا ہوئے پاکستان میں، بالکل، اور بھی لوگ، لیکن اتنی ہم اتنی امپورٹنس پبلک لائف میں نہیں دیتے کسی اور پروفیشنل کو جتنی اگین اکانومسٹ، لائر، جرنلسٹ لے جاتے ہیں۔ سو اینی ہاؤ، دو چیزیں انہوں نے آرکیالوجی میں بتائیں جو بڑی انٹرسٹنگ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو کہا پہلے لوگ جو ہیں کوئی فارم آف گورننس نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن جو لیٹسٹ انہوں نے کوئی، میرے خیال میں کوئی 1.5 لاکھ سال پرانی جو ایک نکالی ہے، جو بریل میں سے انہوں نے کوئی، اس میں جو ہے نا پرنس ٹائپ کی بریل ہے، بالکل، تو اس سے وہ آرکیالوجسٹ دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت بھی کوئی ہیرارکی کا تصور موجود تھا، اور کوئی اسٹیٹ کا تصور موجود تھا، کہ جو بیریل ہوئی تھی اس میں وہ پرنس ٹائپ کی ہوئی تھی، چونکہ پرنس وغیرہ اس طرح کے کنگ جب بیریل ہوتی تھی تو اس کے اراؤنڈ کوئی جواہرات رکھ دیے جاتے تھے، کوئی اور سمبلز ہوتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے جو ارک شہر ہے، اس ارک بھی بولتے ہیں، ارک بھی، اردو والا ارک نہ بن جائے اس لیے میں ارک کہتا ہوں، تو وہ ارک جو ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی جو مینارٹس ہیں، وہاں پہ جو کچھ ایسے سمبلز ملے ہیں کہ جو سمبلز یا جو شو کرتے ہیں کہ وہاں کوئی پرانا گورننس کا سسٹم موجود تھا۔ اچھا، اور اس گورننس کی جو انہوں نے ایویڈنسز نکالے ہیں، اس سے انہوں نے یہ بھی نکالا ہے کہ وہاں جس کو بھی کوئی وہاں پر پریسٹ کا درجہ ہوتا تھا یا اس طرح کا، تو جو معاشرے کے لوگ جو مارجنلائزڈ ہو جاتے تھے وہ ان کے گھروں میں چلے جاتے تھے، اور وہاں پر جا کے ان کی ویلفیئر کا بھی انتظام موجود تھا۔ تو لہٰذا لیکن ہم اس ساری ہسٹری کو براڈ برش سے ختم کر دیتے ہیں کہ یا ہم کہتے ہیں وہ صرف لڑتے تھے اور شکار کرتے تھے، یا ہم کہتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے تھے اور بڑے سادے ہوتے تھے، یا ان کا اچھا، اس نے جو سب سے انٹرسٹنگ کیا اس نے کہا ان کا تھاٹ پروسیس، ہم آگے سارا سمجھتے ہیں سوکریٹس سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے والا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ بھی بڑا رچ ہے، ان کی بھی ڈسکشنز اور ڈیبیٹس ہوتی تھی، لیکن ہم اس کو اتنی توجہ نہیں ہم نے دی، تو وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ اس کتاب کے پوائنٹس ہیں۔ اچھا مجھے دوسرا یہ بتائیں، جو ہمارے پاکستانیوں کے فیوریٹ آتھر ہیں نوئل حریری جو ہے، تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اس کا کانٹیکسٹ ذرا بتا دیں کہ کیا اس کا کانٹیکسٹ ہے، اور جو جنرلی آپ کی اور میری ایک رائے ہے، ایک سیپین اور ایک وائی نیشنز فیل سے آگے بڑھنا چاہیے، الکیمسٹ سے بھی جو ہے، الکیمسٹ سے بھی آگے بڑھیں خدا، تو وہ اب سیپین کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ ہاں، سیپینز کو وہ ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کرتے، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ جو ہریری ہے نا، اس نے بیسیکلی جو ہنٹر گیدررز تھے نا، اس نے ان کو کہا کہ یہ پریمیٹیو تھے، اور چونکہ وہ بنیادی جو ساری اسکالرشپ ہے نا، یہ وہ ہے سوشل ایوولوشن پہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سوشل ایوولوشن جو ہے نا وہ ایک لینئر چل رہی ہے ان کے خیال میں، ہریری کے خیال میں، انہوں نے کہا لینئر ہے۔ اچھا، لیکن ایکچولی سوشل ایوولوشن لینئر نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ایویڈنس۔ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ ہریری جو ہے نا، اس نے یہ کہا ہے کہ جس طرح جو ہنٹر گیدر تھے وہ ایسے ہی تھے جس طرح چمپینزیز کا ہرڈ ہوتا ہے۔ ہاں، انہوں نے چمپینزی کا ورڈ بھی یوز کیا۔ اچھا، اس نے کہا کہ اگر ہریری کو کوئی کہے کہ یہ ہریری ایسے ہی ہے جیسے بائکر گینگ کا ممبر ہوتا ہے، تو یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہوگی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پاپولر ہسٹری ہے نا، اس کا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے نا زبردستی کرتے رہتے ہیں، لیکن جو مین اس کا آرگومنٹ ہے نا سارا، وہ اس چیز پہ بلڈ ہے، جس طرح ایک تو سوشل ایوولوشن پہ بلڈ ہے، بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز پہ بھی بلڈ ہے کہ جو ہم ہسٹری پڑھے نا، جو آپ نے سوال کیا، وہ ہے مائتھولوجی ساری۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی ایسٹ میں جو ہسٹری ہے نا، وہ مائتھولوجی ہے، وہ مائتھولوجی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ویسٹ کی ہسٹری ہے نا، وہ بھی اب مائتھولوجی سٹیٹس پہ پہنچ چکی ہے، کیونکہ وہ پولیٹیکل اینڈز کو میٹ کرنے کے لیے،
ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اس کو بھی ایک مائتھولوجی کا اسٹیٹس حاصل ہو گیا ہے ان دا نیم آف سائنٹیفک انکوائری. بالکل ٹھیک ہے. کہ جی ہاں ایک وہ مجھے اب بالکل یاد آ گیا, برٹش میوزیم جائیں نا آپ, تو برٹش میوزیم بڑا خوبصورت انہوں نے وہ نیچے ایک پورا فلور جو ہے نا انہوں نے دکھایا ہوا ہے, ایوولوشن ساری نا, اور اس میں یہی سٹیپس ہیں کہ اچھا اسٹون ایج آ گئی تو آئس ایج ختم ہو گئی, تو برونز ایج آ گئی, تو آئرن ایج آ گئی, تو یہ آ گیا, تو وہ آ گیا, ایگریکلچر آ گیا. تو یہ وہ بندہ اب اسکولوں میں ہمارے تو کم پڑھائی جاتی ہیں لیکن باہر تو بہت زیادہ پڑھائی جاتی ہے, وہاں پہ یہی سارا سویپ ہے. تو وہ بھی انہوں نے ایک مائتھولوجی بنائی کہ ہسٹری کی وچ از اے جسٹیفیکیشن فار دی نیشن اسٹیٹ بیسیکلی, اور اس کے ارد گرد جو انسٹیٹیوشنس ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ جو ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ سائنس کو ایز اے وے آف تھنکنگ لینا, تو جو آپ نے بھی کہا کہ سائنس آف ہسٹری ہے, تو ایکچولی جو انہوں نے بھی پوائنٹ اگین اینڈ اگین ریز کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ تھنکنگ کیسے کریں. بالکل ایسے ہی. سو وہ تھنکنگ جو ہے دیٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ, کہ تھنکنگ جو اسٹائل ہے ہسٹری کو اپروچ کرنے کا, اور اس میں جو مین بات ہے کہ جو ہم اکثر اور بھی بہت ساری چیزیں کلیمز کرتے ہیں یا ہسٹری میں کرتے ہوئے, اٹس کہ وداؤٹ اینی سفیشینٹ ایویڈنس جو ہے, کہ اگر ہمیں ایویڈنس نہ ہو تو ہم کہتے ہیں چونکہ ایویڈنس نہیں ہے, اینڈ دا ریزن از کہ آپ کو اس سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ریٹن ٹیکسٹ نہیں ملتے. تو چونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری ترقی ابھی آ کے ہوئی ہے, تو انسانیت پچھلے پورے 3 ملین ایئرز میں ایک ترقی کا سفر چلتا رہا ہے, اور وہی آگے جا کے ایوولوشن ہوتا رہا ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا تو آل آف اے سڈن سارا کچھ ہونا سٹارٹ ہو گیا. اور لیسنز ہیں, مثلا یہ جو لیسن ہے کہ کنگ ہوگا, کنگ یہ بڑی ریسنٹ انوینشن ہے, یعنی کہ ایون گریک تک بھی کنگ کا کوئی تصور نہیں تھا. اور یہ جو ایون ریلیجن ہے یہ بھی ان دی آرگنائز فارم بڑی لیٹسٹ قسم کی ایک ڈیولپمنٹ ہے. پھر جس چیز کو کہا جاتا ہے فوجیں جو ہیں مطلب وہ بھی ایک بڑی ریسنٹ ڈیولپمنٹ. تو پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ فار اے ویری لانگ ٹائم پیپل ہیڈ اے ویری پیسفل وے آف لیونگ, اور اس کی وجہ ایک اور وہی بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو انسٹرومنٹ آف مرڈر تھے وہ اس لیے نہیں تھے کہ وہ ان کو کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. یہ اگر وہ اس کا آرگ بیچ میں دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک چھری بنا سکتے ہیں تو آپ تلوار بھی بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے نا وہ چیز بنا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آپ کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ 5000 بندے کو اکٹھے مطلب مارنا ہے, تو آپ نے وہ نہیں بنایا. ہاں نہیں بنایا, تو جو ضرورت نہیں تھی اس کی, ضرورت نہیں تھی. کیونکہ باقی جو چیزیں بنائی ہیں نا ان کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو چیزیں بنا رہے ہیں ان کو کنسسٹنٹلی دیکھیں نا, اس میں ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک چیز اگر ہے تو اس کی کوئی ریزن ہے. تو ایک انہوں نے بڑی اچھی مثال دی ہے کوئی لاسٹ پہ, انہوں نے کم کردیشین کی مثال دی ہوئی ہے. تو انہوں نے نیکلس کے بارے میں, آپ کو یاد ہے کوئی تھوڑی سی آپ ریکال کریں, پھر آپ اگر بھول گئے تو میں نے ابھی نکال بھی لیا ہے وہ پیج جو ہے نکال لیا کم کردیشین کا. ویسے آپ نے ذکر بڑی دیر سے لے کے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے یہ ڈھونڈ رہا تھا ابھی, میں نے یہ بنایا ہوا تھا اس کو, تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے یاد رکھا ہے کہ نہیں یاد رکھا. تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا بندہ پڑھے اور وہ بھول جائے. ہاں نہیں, اس نے 3 پوائنٹ بتائے ہیں. اچھا, جس میں جو پراپرٹی کے اور اسٹیٹ کا ریلیشن شپ ہے کہ اگر, لیکن اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس نے کہا ہے جو پراپرٹی ہوتی ہے نا وہ ایکچولی پاور ہوتی ہے. ہاں ٹھیک, اور پراپرٹی جو ہے وہ تب رکھی جا سکتی ہے, پراپرٹی جو ہے وہ ڈیمانسٹریشن آف پاور ہوتی ہے. فورس ہے, پاور نہیں, فورس ورڈ یوز کیا. تو اس نے کہا فورس ہوتی ہے کیونکہ پراپرٹی آپ کے پاس ہے ہی اس لیے کہ آپ کے پاس فورس ہے اس کو ریٹین کرنے کی, پروٹیکٹ کرنے کی. اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ فورس نہ ہو تو پھر پراپرٹی آپ کے پاس نہیں رہے گی. تو اس نے کہا کہ اگر کردیشین جو ہے وہ فرانس کے اندر ایک نیکلس پہن کے ڈائمنڈ کا واک کر رہی ہو, بہت ہی ایکسپینسو ہو, ٹھیک ہے, تو نو ون ول ڈیئر ٹو سنیچ اٹ. اور اس کی ریزن یہ ہوگی, ہر کوئی سمجھے گا کہ وہ اتنی جلی نہیں ہے کہ ایسے ہی اتنا مہنگا نیکلس پہن کے نکل آتی, اس کے آگے پیچھے ہیں کوئی سرویلنس ہو رہی ہے, اس کے کوئی باڈی گارڈز ہیں, وہ سارے اس کی ایجنسیز والے, اس کے جو سیکرٹ امپلائیز ہیں وہ بھی ساتھ ہیں, تو لہٰذا نو ون ول ڈیئر. ٹھیک ہے, تو اگر اس نے کہا کہ اگر اس کے پاس یہ فورس نہ ہو, سپوز لیٹس اسیوم کہ وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے باقی سارے ہیں, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, پھر اس کی وہ جو ہے پراپرٹی یا تو سنیچ ہو جائے گی یا وہ کبھی یہ پہن کے نکلے گی نہیں. اگر وہ اپنی پراپرٹی کو فورس
کے ساتھ جو ہے ریٹین نہیں کر یا سکتے. ریئرلی ایک ایگریمنٹ ہو جائے گا سب. تو آپ چونکہ یہ اس معاملات کو جانتے بھی ہیں اسنیچنگ کے، تو میں نے کہا آپ سے روشنی ڈلواتے ہیں اس میں. ہاں نہیں، اس میں جو مین اس کی لائن ہے نا وہ یہ ہے کہ جو پراپرٹی ہے نا اس کے 3 رائٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو اسے کہتے ہیں یوزر فریکٹس اور ایک تیسرا. تو ایک ہے کہ آپ پراپرٹی کو یوز کریں، ٹھیک ہے. ایک اس کو آپ کنورٹ کریں کسی چیز میں، اور تیسرا اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈسٹروائے کر دیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی رائٹ آپ کے پاس ہے. یہ تینوں رائٹس ہیں. اور انہوں نے کہا چونکہ آپ نے یہ تینوں رائٹ ہر وقت یوز نہیں کرنے، تو آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی کوئی اسٹیٹ آپ کے بہاف پہ یہ کام کرے. ٹھیک ہے. یہ کام کر رہے ہو. تو یہ جو کم کارداشین ہے اس کی جو اصل پروٹیکشن اس کو دی ہوئی ہے نا وہ تو اسٹیٹ نے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کی یہ انہوں نے نہیں لکھا، لیکن میں ویسے سوچ رہا تھا کہ اس نے انشورنس بھی ہو سکتا ہے کرائی ہو. تو نمبر آف میجرز ہیں جو کہ یہ بھی پتہ کرنا چاہیے، وہ جو انہوں نے کہا ہے گارڈ بھی اپنے رکھتی ہوگی. تو وہ پراپرٹی کی پروٹیکشن کے نمبر آف میجرز ہیں. اور وہ جو اسٹیٹ اور پراپرٹی کا تعلق ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ ان کے یہ مین آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے پراپرٹی کی پروٹیکشن. یہ جو ہے نا ایک انہوں نے سٹیز کے بارے میں ان کا جسٹ پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ دا وے دے پریزنٹ دیئر آرگیومنٹ جو ہے نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں ہیرارکی آئی اور انیکویلٹی پھیلی، لیکن اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ناٹ اونلی ڈو سچ ویوز لیک اے ساؤنڈ بیسس ان ہیومن سائیکالوجی، they are also so difficult to reconcile with archaeological evidence of how cities actually began in many parts of the world, as civic experiments on a grand scale which frequently lacked the expected features of administrative hierarchy and authoritarian rule. کہ وہ سٹیز ایگزسٹ کر رہے تھے لیکن ان کا ابھی موجودہ دور میں جو ہم ایڈمنسٹریشن سمجھتے ہیں یا ہیرارکیکل، اس کے بغیر وہ ایگزسٹ کر رہے تھے. لیکن جو امپورٹنٹ بات اوپر والی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے چھوٹا موٹا گیپ نہیں بتایا، انہوں نے بہت بڑا خلا بتایا. انہوں نے کہا نہ ان کی باتیں ہیومن سائیکالوجی سے ریلیٹ کرتی ہیں نہ آرکیولوجیکل ایویڈنس ہے. سائیکالوجی کی ایک فیوریٹ ہے، وہ ہے ڈنبار نمبر. ٹھیک ہے. تو ڈنبار نمبر یہ کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 150 کی سوشل کمیونٹی ہوتی ہے، یعنی ایک بندہ 150 لوگوں کو جانتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ آئے گا یہ بڑا پاپولر ہے نا، یہ شارٹ کٹ ہے نا، تو پاپولر ہو گیا. اور اس سے پہلے جو جتنی ولیجز کہہ لیں یا لوکیلٹیز ڈسکور ہوئی نا، وہ 2 ہیکٹر پہ ہوتی تھی اور وہ لارجلی 150 لوگ ہی ہوتے تھے. تو اس سے ہنٹر گیدرر کی جو لوکیلٹیز تھی نا وہ اس کو بڑی تقویت پہنچی. لیکن انہوں نے کہا کہ اسی دور کی ایسی آبادیاں ملی ہیں جس میں 10 ہزار بندہ ہے. بالکل ایسے ہی کہہ رہے ہیں. اب وہ 10,000 بندے میں سے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ جو ہماری ایک بڑی پرسیپشن ہے، اور اس نے یہ کہا جو امپورٹنٹ پوائنٹ، اس نے کہا ہاں کوئی بندہ شکاگو میں رہتا ہے وہ ضرور 100 کو بندے کو جانتا ہو، کیونکہ اس کی ساری لائف کچھ لوگوں کے ساتھ گزر جاتی ہے. اور جو سٹیز کی کامیابی ہے وہ بہت بڑی یہ بھی ہے نا، یہ تو خیر بہت پرانی بات ہو گئی ہے کہ سٹیز وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ اسٹرینجر کے ساتھ رہ سکتے ہیں. ولیج وہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی اسٹرینجر نہیں ہے. کوئی اسٹرینجر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سٹیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ بندہ جو ہے نا تھوڑے لوگوں میں رہتا ہے. ایکچولی بندہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ سوشلائز کر سکتا ہے. بالکل یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں. سو آگے کہتے ہیں وی ڈو ناٹ پوزیس an adequate terminology for these early cities. To call them egalitarian, as we've seen, could mean quite a number of different things. It might imply an urban parliament and coordinated projects of social housing, as with some pre-Columbian entries in the Americas, or the self-organizing of autonomous households into neighborhoods and citizens' assemblies, as with prehistoric mega cities north of the Black Sea, or perhaps the introduction of some explicit notion of equality based on principles of uniformity and sameness as in Uruk period Mesopotamia. یہ جو اتنا لمبا سینٹینس ہے جو ہم بھی اور میں بھی آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، لمبا سینٹینس نہ لکھا کریں. یہ بھی میں نے اس لیے لکھا ہوا تھا کہ یہ پورا پیراگراف ایک سینٹینس ہے. تو ابھی ہم اس کے ساتھ اس ساری بات سے، اس لمبے سینٹینس سے جو سمجھ آئی ہے وہ میں تو اپنی بتاتا ہوں آپ کو. وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پری ہسٹورک جن کو ہم کہتے ہیں وہاں بڑے ڈفرینٹ قسم کے موجود تھے، لیکن ہم نے ان کو ایک میں کر دیا. لیکن اس سینٹینس بھی میں نے اس لیے پڑھا تھا کہ آپ ان کے ابھی ہم چونکہ بات کر رہے تھے کہ سیپین کیوں پاپولر ہو جاتی ہے، وائی نیشنز فیل، وہ بڑے جرنلسٹک سٹائل میں لکھی جاتی ہے. تو انہوں نے ایزی تو کر کے لکھا ہے لیکن سٹل جس کو کہنا چاہیے کہ سائنٹیفک ایویڈنس ڈسکس کی ہیں اور دا وے سائنس اپروچز پرابلمز وہ ڈسکس کی ہیں. تو جب بالکل کامن ریڈر پڑھے گا
اس کے لیے رائٹنگ میں کیسی کتاب ہے یہ؟ ہاؤ دے ہیو کنویڈ دیئر آئیڈیاز؟ آئی تھنک دیر آر نمبر آف کائنڈ آف ورکس. کچھ ورک ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نا جو لکھے جاتے ہیں فیوچر کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ اس لیے نہیں لکھتے کہ آج پاپولر ہوگی, آپ کہتے ہیں کہ اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ 100 سال بعد بھی لوگ اس کو پڑھیں گے. تو جس کتاب نے 100 سال بعد پڑھے جانا ہوتا ہے نا, وہ امیڈیٹلی اتنی پاپولر نہیں ہوتی, تو وہ کینونیکل اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. پھر کچھ دوسری طرف مجھے نہیں لگتا کہ شاید کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں, جیسے فار ایگزامپل میں اگلے دن پڑھا تھا کہ فرینچ کا بڑا رول, جیسے ڈوماس وغیرہ ہیں, وہ اپنی لائف میں بھی بہت پاپولر تھے اور بعد میں بھی بڑے پاپولر ہوئے. مثلا جو ڈوماس ہے, اس کی جو جنازے پہ یا اس کی فیونرل پہ پتہ نہیں 8-10 لاکھ بندہ آیا. جو والٹیئر تھا وہ بہت زیادہ پاپولر, وہ تو بہت پاپولر تھا. تو کچھ بالکل نہیں تھے, اور مطلب ایڈم اسمتھ کو خاص پاپولر نہیں تھا. ایون ایک دو یہ روسو بھی بس نارمل تھا, اتنا زیادہ نہیں. تو یہ ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ریفرنس کے طور پہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ لارجلی دیکھیں جو سیپینز وغیرہ ہے نا, انہوں نے کوئی ڈبیٹ میں اضافہ نہیں کیا, انہوں نے صرف انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کیا ہے. تو دو علیحدہ باتیں, ایک ہے سائنٹیفک انکوائری کی ڈبیٹ کو کسی اور طرف لے جانا, اور ایک ہے انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کرنا. تو اس کا کام بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس نے بتایا کہ اچھا آپ کو پتہ تو چلے کہ دنیا مطلب اٹ شوڈ میک سینس کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی لنک ہے. لیکن یہ تو اس سے زیادہ بولڈ کام. اور اس کی بہت اچھی جو مجھے وہ آپ نے بھی بات کی ہے, مطلب اس نے جو آئیڈیاز جنریٹ کر دی ہیں, بات یہ ہے کہ یہ کئی 100 سالوں تک ان آئیڈیاز کے اوپر آگے ڈیبیٹس جاری رہیں گی, لوگ ریسرچ کریں گے, تو اس کی وہ امپورٹنس اپنی جگہ ہے. تو لہٰذا جو ہمارا ہمیشہ مقصد ہوتا ہے کہ اپنے نوجوان نسل کو ہم اچھی کتابیں بتائیں, تو میرے خیال میں جو ہمارے لوگ اس کو سن رہے ہیں, جو دیکھیں گے, ہمیں ان سب کو چاہیے یہ کتاب ضرور پڑھیں. اور اس لیے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی اضافہ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو میں میسج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ ان کی ریسرچ کمٹمنٹ دیکھیں. 10 سالوں میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, اور کتنی محنت کر کے یہ کتاب لکھی ہے. تو ایسی محنت جو ہے وہ اس کے بغیر اسکالرشپ ایڈوانس نہیں کر سکتا. تو ود دیٹ ہم ادھر رکتے ہیں اور آڈینس سے کویسچنس لیتے ہیں ہم.